دنیا کے اندر اگر ہم تجربہ کرتے ہیں تو ہر چیز کتابوں میں پڑھ لینے سے رہنمائی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ کوئی بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس کے ساتھ اپنے پیغمبر کو بھی بھیجا کہ جاؤ اور انسانیت کی رہنمائی کرو۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ امت کی رہنمائی کرو، میرے امت کی رہنمائی کرو، اپنی امت کی رہنمائی کرو۔ تو صرف کتاب کافی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی بھیجا انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے اکثر اوقات ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا تھا، تو ہم اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ کامیابی چاہتے ہو تو تم نے اپنے نبی کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ وسلم کا فرمان، آپ وسلم کی طرف سے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہر بندہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے اور زیادہ محبت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے فَاتَّبِعُونِي، تو آپ وسلم فرماتے کہ میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو تمہارے پیغمبر نے دے دیا ہے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن کاموں سے تمہیں رسول اللہ نے منع کیا ہے تو ان کاموں سے منع ہو جاؤ۔ یوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے آج تک اور روز قیامت تک کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو، کوئی بھی سائنس جتنا بھی ترقی کر لے، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں شریعت محمدی سے رہنمائی ہمیں نہ ملے۔ قرآن سے ملے گا، نہ ملے تو حدیث سے ملے گا، نہ ملے تو صحابہ کی زندگی سے ملے گا، قیاس سے ملے گا، اجماع سے ملے گا۔ ہمارا دین ایسا کامل دین ہے کہ ہر معاملے میں وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ صرف یہ چیزیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی کہ فلاں نے منع نہیں کیا، فلاں نے کر کے دیا، فلاں مولوی صاحب کر رہے ہیں، فلاں پیر صاحب کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہم اپنی دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں ڈالتے ہیں۔ بدعت کس سے کہتے ہیں؟ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہم اپنی طرف سے دین کے اندر داخل کر دیں اور پھر اس کو دین سمجھ کر کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ عیسائیوں نے شروع کر دیا، عیسائیوں نے 25 ستمبر وہ مناتے ہیں نا کرسمس ڈے، کرسمس ڈے، اس کی تاریخ پڑھیں، یہ کب، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 1000 سال بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور شروع کس طرح ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں شروع ہوا کہ بھائی ہمارے نبی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو ہم ان کے آنے کے جو ہے وہ خوشی منائیں گے۔ اور یہ سلسلہ جو ان کی محبت میں شروع ہوا، کچھ عرصہ چلتا رہا 20 30 40 50 60 100 سال گزر گئے۔ تو ان کے جو اس وقت کے ہمارے علماء ہیں تو اس وقت کے جو ان کے راہب تھے وہ جب بیان کرتے تھے تو 100 سال جب گزر گئے وہ ممبر پر آتے تھے، وہی بیانات کرتے تھے، تو لوگ بور ہونا شروع ہو گئے، یار وہی سال بسال وہی بیانات ہوتے۔ تو ان لوگوں نے کسی نے مشورہ دیا یار کہ اس کے اندر کچھ نیا داخل کرو تاکہ لوگ اس کی طرف اور متوجہ ہو جائے۔ تو اس کے اندر انہوں نے نظمیں، جسے آج کل جو ہے نعتوں کے نام پر گلوکاری ہم نے شروع کی ہوئی ہے نا، وہ چیزیں انہوں نے داخل کر دی کہ بھائی یہ کر لو۔ کچھ عرصہ گزر گیا، لوگ ان سے بھی بور ہو گئے، کہا اس کے ساتھ تھوڑا سا میوزک بھی شامل کر دو، میوزک بھی شامل ہو گیا۔ کچھ عرصہ چلتے یہاں تک کہ معاملہ شراب، کباب، لڑکیوں کے مخلوط ڈانس اور یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر سال کا رپورٹ اٹھا کر دیکھیں کہ یورپ کے اندر پورے سال میں اتنے ریپ نہیں ہوتے جتنے اب کرسمس والے دن ہوتے ہیں۔ پورے سال میں اتنا شراب نہیں پیا جاتا جتنا کرسمس والے دن جو ہے وہ شراب پیا جاتا ہے۔
یہی کچھ آج جو ہے میلاد کے نام پر ہو رہا ہے. میلاد جو ہے منایا جا رہا ہے, اس کے اندر دن بدن جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو رہے. پچھلے سال ایک پری نکل آئی. ایک بندے نے مجھے باہر ملک سے, تقریباً کینیڈا یا کسی جگہ سے, کیونکہ وہ رمضان میں مسائل بتاتے رہے ہیں تو باہر سے لوگ بھی مسائل پوچھتے رہے ہیں, کہ ایک بندے نے تصویر بھیجی. مجھے کہتے یار تم پاکستانیوں نے کیا بنایا؟ میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ انہیں ایک تصویر بنائی کہ ایک بندے نے کیک بنایا ہوا ہے, اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت سا نام لکھا ہوا ہے اور مدینہ کا جو ہے وہ شبیہ بنایا ہوا اس پہ. اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ اس کیک کا اب کیا کیا جائے گا؟ اس کیک کو اگر کاٹ کے کھایا جائے گا تو یہ مدینہ کی توہین نہیں ہے؟ رسول اللہ کے نام کی توہین نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ چھریاں پھیر رہے ہیں؟ محبت کے نام پر تم لوگوں نے کیا بنا دیا ہے؟ مدینہ کے شبیہ بنا دیے جاتے ہیں, بیت اللہ کے شبیہ بنا دیے جاتے ہیں, پھر اس کے ارد گرد چکرے لگا دیے جاتے ہیں, اس پر چورے کیکے بنا دیے جاتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کے نعرے لگا دیے جاتے ہیں. کیا کچھ کر محبت کے نام پر ہم آگے دن بدن بدعات بڑھتے جا رہے ہیں.